رحم اللہ من قرأ الفاتحہ برائے جمیع المسلمین والمسلمات والمرحومین والمرحومات وبالاخص مرحوم سید مظہر حسین زیدی الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان پرخلوص ہدیہ صلوات صلی علی محمد۔ یا الہ العالمین، بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس مقدس شب میں لیلۃ القدر میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کرۂ ارض کو اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ جو اس وبا میں مبتلا ہیں میرے اللہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء کلی نصیب عطا فرما۔ جن سے یہ وبا دور ہے پروردگار عالم بحق امیر المومنین ان سے اس وبا کو دور رکھنا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے افعال اپنے اعمال اس انجام دہی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم لشکر حجت دورہ میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ جمیع مومنین و مومنات جو جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں میرے اللہ، اگر وہ مانگنا ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر دے، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اپنی بارگاہ سے آج کی شب میں ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، اس لیے کہ جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ ببرکت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے، بالاخص مومن مخصوص مرحوم جن کے واسطے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، ان کی بلندی درجات کے واسطے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ ایام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے ان سے روزہ مجالس عزا کے واسطے جس عنوان کو اپنا موضوع سخن قرار دیا وہ ہے شہر رمضان اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی عنوان کے تحت معروضات علمیہ آپ کی سماعتوں تلک پہنچائیں گے۔ بہترین شب، بہترین مہینہ، بہترین ذکر، ماہ مبارک رمضان کہ جسے تمام مہینوں میں سے خداوند متعال نے فضیلت عطا کی، اور وہ مہینہ کہ جس کو نام لے کر خداوند متعال نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ الفضائل اشہر الثلاثہ کتاب کا نام، 3 مہینوں کے فضائل اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیے، رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان۔ گزشتہ 2 ماہ دراصل مقدمہ تھے ماہ مبارک رمضان کے واسطے، اور ماہ مبارک رمضان کی ہر رات مقدمہ ہے لیلۃ القدر کے واسطے۔ رمضان کے جسے ایک خاص فضیلت عطا کی، اور الفضائل اشہر الثلاثہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مولا امیر علیہ السلام کا روز اول ماہ مبارک رمضان میں دیا گیا خطبہ نقل کیا۔ اس خطبے میں مولا امیر علیہ السلام نے پہلے حمد و ثناء پروردگار بجا لائی، اور حمد و ثناء پروردگار بجا لانے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بتائی ہے کہ اس مہینے کو کیسی فضیلت حاصل ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا الشہر شہر، بتحقیق اللہ کے مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے، فضلہ اللہ علی سائر الشہور، جس مہینے کو اللہ نے اپنے باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب بات یہاں تک طے ہو گئی، لیکن آگے مولا نے تشبیہ دی، اور تشبیہ دے کر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا کہ اس مہینے کو کیسی فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا فضلہ اللہ علی سائر الشہور کا فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، اس مہینے کو تمام باقی مہینوں پر اللہ نے ویسی فضیلت عطا کی ہے جیسی ہم آل محمد کو باقی لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، جیسی اہل بیت علیہ السلام کو فضیلت باقی لوگوں پر عطا کی ہے۔ سوال اپنی قوم کے بچوں سے، اپنی قوم کے جوانوں سے، رجب بڑی منزلت کا حامل، شعبان بڑی منزلت کا حامل، دونوں مہینے معتبر ہیں یا نہیں؟ جواب یقیناً ہے، ہیں۔ کیوں؟ خداوند متعال نے معتبر قرار دیے۔ اب اگر کوئی ان معتبر ایام کو ماہ مبارک رمضان سے ملائے، ہیں وہ بھی معتبر ہے، یہ مہینہ بھی معتبر، تو عقل انسانی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کا معتبر ہونا اپنے مقام پہ، لیکن اتنے معتبر نہیں کہ رمضان کا مقابلہ کر سکیں۔ معتبر ہیں، معتبر یہ بھی ہے، لیکن اس کا رتبہ خداوند متعال نے بڑھا دیا، یعنی پتہ چلا کوئی معتبر مہینہ ہو، وہ معتبر ہوتے ہوئے معتبر مہینے، اس معتبر مہینے جسے اللہ نے ان دوسرے معتبر کی نسبت زیادہ معتبر قرار دیا، ان مہینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی تو زمانے کو سمجھانا ہے کہ اگر کوئی معتبر مہینہ ہوتے ہوئے اس مہینے کی برابری نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ہستی کہ جو اپنی ذات میں معتبر ہو لیکن معتبر ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جو بیچارہ معتبر ہی نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے علی کا مقابلہ کرے؟ جس کی حیثیت ہی نہیں، خود غیر معتبر ہو، وہ کیسے آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ تو اب اس کو ویسی فضیلت عطا کی جیسی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی۔ اگر رمضان کے جیسا کوئی اور مہینہ ہے تو پھر یہ
بات زمانہ کر لے کہ فلاں بھی اہل بیت کے جیسے ہیں، لیکن اگر بتحقیق اس جملے پر متفق ہو جائیں کہ جیسا ماہ مبارک رمضان، ایسا نہ رجب نہ شعبان، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جیسے 14 ہیں ایسا کوئی اور نہیں، جیسے علی ہیں ایسا کوئی اور نہیں۔ اور اس مہینے کو فضیلت عطا کرنے کے بعد وجہ تسمیہ جو اس کی قرار دی رمضان، لفظ رمضان جو ہے جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا کہ قرآن کے اندر بھی لفظ رمضان موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، ونزل بہ الروح الامین علی قلبک، جبرائیل امین کے ذریعے قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، تو بات یہاں پہ بھی آتی جائے گی، لیکن پہلے فقط لفظ رمضان کو اگر ہم دیکھیں، روٹ ورڈز جو اس کے ہیں رمضان کے وہ 3 ہیں، را میم ضا، را جسے اردو میں رے کہا جاتا ہے، عربی میں را، بہرحال رے میم ضاد، 3 ہیں اس کے روٹ ورڈز۔ لغت عربی، اردو، فارسی، تینوں لغات میں لفظ رمضہ استعمال ہوتا ہے، رمضان، رمضان تینوں لغات کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو رمضہ کے معنی آپ کو ملیں گے سورج کی وہ تپش کہ جو جلا دیتی ہے، جبکہ ایسی تپش ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، آپ کے مشاہدے میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ جس نے جلا کے راکھ کر دیا ہو۔ ایوریج ٹمپریچر 40، 42، 45 تک جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کہیں 50، اور ابھی تک جو میکسیمم ٹمپریچر قرۂ عرش پہ نوٹ کیا گیا، اگر ہم اندازہ لگائیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اندازہ لگائیں تو 56، 57، اس سے زائد شاید نہ ملا ہو۔ اس ٹمپریچر کے اندر انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، 40 کے بعد اس کو دقت ہوتی ہے جینے میں، 42، 45، 50 تک جائے تو بات بگڑتی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ ٹمپریچر نہیں کہ جس میں اشیاء جل کے راکھ ہو جائیں، جبکہ رمضان ایسی تپش کہ جس میں اشیاء جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ تپش ہو تو جا کے اشیاء جل کے راکھ ہوں گی، وہ تحقیق کرنا متخصصین کا کام ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ اگر ٹمپریچر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو خود بخود اشیاء جل کے سورج کی روشنی کی وجہ سے راکھ ہو جائیں، جبکہ میرے اور آپ کے مشاہدے میں گرمی جتنی بھی بڑھ جائے کوئی شے راکھ نہیں ہوتی۔ سمجھیے اس بات کو کتنا اعتدال ہے نظام کائنات میں۔ یہ چند ڈگریز اگر زیادہ ٹمپریچر بڑھ جاتا کہاں جاتے ہم؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اب رمضان ایسی گرمی ہے جو جلا دیتی ہے، ایسی تپش کہ جس میں اشیاء خود بخود جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ رمضان کو رمضان سے نکال کے رمضان کیوں کہا گیا؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد، کہ انما سمی الرمضان، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبِ، کہ اس مہینے میں انسانوں کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ رمضان رمضان سے نکلا، اور رمضان وہ تپش کے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یعنی جیسے سورج کی سخت تپش میں اشیاء جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، ایسے ماہ مبارک رمضان میں بندہ مومن کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ شہر رمضان اور ولایت علی جملہ سنبھالیے گا جی، بھر کے دعائیں اس کے بعد دے دیجئے گا۔ جیسے اشیاء جل کے سخت تپش میں راکھ ہو، ایسے ماہ مبارک رمضان میں بندہ مومن کے گناہ جل کے راکھ ہو جائیں۔ اور اے علی ولی اللہ پڑھنے والوں، یہ شرف فقط آپ کو حاصل ہے کہ ایک طرف ماہ مبارک رمضان کی گرمی سے آپ کے گناہ جل کے راکھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب کیا نبی کا وہ فرمان امت مصطفیٰ بھول گئی کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ افتخار کس کے پاس ہے اور ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں، کہ ایک طرف ماہ مبارک رمضان کی برکت سے بندہ مومن کے گناہ جل کے راکھ ہو رہے ہیں، دوسرا جانب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ گناہ انسان کے
جلا رہی ہے۔ حب علی، اور دوسری روایت بھی آپ نے سن رکھی، حب علی عبادہ۔ اور ابھی یہ 17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت عائشہ کا روز وفات گزرا، تو اب مسلمان چونکہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں کہ تذکرہ آپ ان کا نہیں کرتے، تو چلیے ان کا تذکرہ، آپ گفتگو کے درمیان اگر بات آ گئی تو ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ خود بی بی اس روایت کی راوی ہیں، روایت راویہ بی بی ہیں اس کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بابا میرے گھر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، میرے بابا بات پیغمبر سے کر رہے تھے، دیکھ علی کے چہرے کو رہے تھے۔ ہاں تو اب ہم پہ اعتراض ہے نا کہ تذکرہ بی بی کا نہیں ہوتا، تو لیجیے ہو رہا ہے۔ اب کہا کہ میرے بابا بات کسی اور سے کر رہے تھے، دیکھ علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا بابا یہ ماجرا کیا ہے؟ بات پیغمبر سے کر رہے ہیں، دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں۔ تو بابا نے ہم سے کہا تھا بیٹے آپ کو نہیں پتا، النظر الی وجہ علی عبادہ، میں اس لیے علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ اسی محمد نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہا بابا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب پیغمبر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اس سے آگے بھی بات ہے، ہم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ تو آگے اس پہ کھل کے بات ہوگی کہ یہ محبت ہی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے روزہ قرار پایا۔ سوال آپ کر سکتے ہیں، یقیناً مبہم ہے تھوڑی سی عبارت کہ روزہ کیسے قرار پایا؟ روزہ اس معنی میں قرار پایا کہ قبولیت روزہ کی شرط کو علی کی ولا کہا جاتا ہے۔ اس نہج پہ فقط اتنا جملہ یہاں تک دیں گے۔ تو اب کہا کہ ذکر علی کا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اگر تھوڑا سا انالیسس کریں اس روایت کا، ان تینوں روایتوں کا، تو پوری تاریخ اسلام ہمیں ان میں یکجا ملے گی۔ پوری تاریخ اسلام 1400 سال کی اب تلک، اور اس سے آگے بھی تا قیامت۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیے ایک دور وہ تھا، خلقت نورانیہ تو اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ خلقت نورانیہ کے بعد جب دنیا میں آئے تو ایک دور وہ تھا کہ جب بنفس نفیس علی علیہ السلام موجود تھے، اور جنہوں نے تب علی کو دیکھا وہ ان کی معرفت، جو دیکھتے رہے، جو دیکھ کے مانتے رہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ اپنے جوانوں سے کہتا چلا جاؤں کہ رتبہ قنبر کا بڑا تھا، رتبہ ابو ذر کا بڑا تھا، رتبہ مقداد کا بڑا تھا، رتبے ان کے کہاں ہم کو نہ کہاں، لیکن اپنے آپ پہ ناز کیا کیجئے کہ رتبہ آپ کا بھی بہت ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے؟ اس لیے کہ حجت دورہ غائب، لیکن بن دیکھے آپ کا اعتقاد ایسا ہے کہ جیسے غدیر میں نبی نے علی کو بازو پکڑ کے دکھایا تھا۔ یہ اعتقاد متزلزل نہیں ہو رہا۔ وہ علیحدہ بات کہ اس اعتقاد کے ہوتے ہوئے پھر ایک جوان کو کرنا کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اسے متوجہ کس جانب ہونا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ پیغمبر نے اس روایت کے اندر، ان 2-3 روایتوں کے اندر پوری تاریخ اسلام کو یکجا کر دیا۔ بنفس نفیس علی موجود ہیں، جو دیکھتا جائے گا چہرہ وہ عبادت کرتا جائے گا، لیکن بِإِذْنِ اللہ عالم الغیب تھے، قیامت تک کے حالات بِإِذْنِ اللہ جانتے تھے۔ کہا اگر علی ہیں کل نہ رہیں، عین ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو یہ سوچے کہ ٹھیک ہے علی ہیں کل نہ رہیں گے، جب علی ہی نہیں ہوں گے میری جان چھوٹ جائے گی، نہ علی ہوں گے نہ علی کا چہرہ ہوگا، بس میری جان چھوٹ جائے گی عبادت سے۔ کہا علی کے جانے کے بعد بھی جانے نہیں دوں گا علی کی محبت سے۔ ذکر علی عبادہ، علی نظر نہ آئے، علی کا چہرہ نظر نہ آئے، ایک محفل سجا لینا جہاں علی کا تذکرہ کرنا، تمہارا وہ علی علی کرنا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے آگے بات بڑھائی، یعنی ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ کہے ٹھیک ہے علی کا ذکر عبادت ہے، کوئی حکومت پابندی لگا دے گی، کسی طرح کے حالات پیش آئیں گے کہ ذکر نہ کیا جائے گا،
تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، جب اس نے پابندی لگا دی تھی میں کرتا تو کیسے کرتا؟ کہا جانے کے بعد بھی محبت علی سے جانے نہ دوں گا، اور اگر ذکر علی نہ کروا سکو تو بھی علی کے ذکر سے، علی کی الفت سے، علی کی محبت سے، علی کی مودت سے تمہیں چھٹکارا مل نہیں سکتا کہ اگر ذکر منعقد نہ کروا سکو۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا، علی کی محبت عبادت ہے۔ ان تینوں روایتوں میں تاریخ اسلام کو یکجا کر دیا، لیکن اور روایت اس سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر علی موجود ہو، چہرہ دیکھو عبادت، علی نہ ہو ذکر علی کا کریں تو عبادت، علی کا ذکر نہ کر سکے، علی کی محبت دل میں رکھے تو عبادت۔ ہو سکتا ہے کوئی ویلا کا منکر ایسا بھی ہو جس نے یہ سوچا ہو کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر نہ کر سکوں گا، علی کی محبت عبادت ہے، میں ظاہری طور پہ علی سے محبت کا دعویٰ کروں گا لیکن فی الباطن علی سے علیاذ باللہ عداوت رکھوں گا، علی سے بغض رکھوں گا۔ تو کسے معلوم دل کے حال کون جانتا ہے؟ لیکن وہ دلوں کے حال جاننے والے کا نمائندہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ولایت کے منکر کا ارادہ یہ ہے تو اسے بھی راہ فرار نہیں دوں گا، بلکہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو اب تاریخ اسلام تو ان 3-4 روایتوں میں یکجا ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کو علی سے بغض رکھنا ہے تو ہماری بلا سے، اس لیے کہ پہنے وہ جسے بھی پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے۔ یار اسے بھی کووڈ تو نہیں ہے بھائی جان؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال تقریب ذہنی کے واسطے کہا، ٹھیک ہے، بیدار ہیں آپ؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی عداوت رکھے گا تو ذات خداوند متعال آشنا ہے۔ اب حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، وہاں سے ہم نے بات چھیڑی تھی، وہیں پہ واپس آ جائیں۔ ایک طرف ماہ مبارک رمضان کی برکت سے انسان کے گناہ چل کے راکھ ہو رہے ہیں، دوسری جانب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برکت سے۔ اور یہ سمجھنا بہت آسان ہے، روزے کا دورانیہ کہیں 12 گھنٹے، کہیں 14، کہیں 16، کہیں 17، کہیں 20۔ اچھا جن کے واسطے 20 ہے ان کے لیے بھی راہ فرار تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دورانیہ نہیں، لیکن اوسط دورانیہ 16 گھنٹے کا، مثلا 16 گھنٹے ایک انسان روزے سے ہے، باقی کے 8 گھنٹے روزے سے نہیں، لیکن پھر بھی برکت رمضان سے اس باقی کے 8 گھنٹوں کو بھی ان 16 گھنٹوں کے مترادف قرار دیا ہے۔ یعنی جیسی ساعتیں اس نے 16 گھنٹوں میں گزاری ہیں، باقی 8 گھنٹوں میں بھی ویسی ہی ساعتیں وہ گزار رہا ہے۔ اور اٹھاتے ہیں روایت، آپ تلک پہنچاتے ہیں خطبہ شعبانیہ، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مولا نے فرمایا تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ونومکم فیہ عبادہ، آپ کا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ آج دیکھیے میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 21,000 کے قریب، 21,000 کے لگ بھگ ایک انسان 24 گھنٹوں میں سانس لیتا ہے، یعنی 21,000 کے قریب ایک انسان کا سانس لینا 21,000 مرتبہ گویا تسبیح پروردگار قرار پا رہی ہے، جبکہ روزہ تو وہی 15-16 گھنٹے کا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس چیز کو جاری رکھا اس نے۔ وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ مثلا شب بھر کوئی جاگتا رہا، شب بھر جاگنے کے بعد صبح سحر کے وقت سحری کی نماز فجر ادا کی، اس کے بعد جاگتا رہا، سورج طلوع ہوا، سو گیا، بوقت ظہرین ہی کیوں نہ اٹھے، اس کا سونا عبادت قرار پائے گا، جبکہ عام ایام میں ایسا نہیں ہے۔ اور کل عبادہ بھی نہیں کہا، نومکم فیہ اگر کہہ دیتا نا کل عبادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سونا اپنے مقام پہ، نیند اپنے مقام پر تھی اور عبادت اپنے مقام پر تھی، لیکن اس نے ریلیف دے دیا کہ تمہارے سونے کو کل عبادہ یعنی عبادت کے جیسا قرار دیا، لیکن ایسا نہیں کر رہا، کہا نومکم فیہ عبادہ، یعنی جو سونا ہے یہی عبادت ہے،
کبھی جاگنا عبادت، کبھی سونا عبادت. اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں، آپ سے بہتر تو اس جملے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کبھی جاگنے والے کو کچھ نہیں ملتا، سونے والا اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لیکن کس کا سونا عبادت، کس کا جاگنا عبادت، کس کی تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں سانسیں؟ شرط تو ایک ہی قرار دی نا کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ اول شرط رمضان سے واقف ہو، اور وہ شرط روزہ. ہاں، پھر قبولیت روزہ کیسا ہے، یا ایک روزے دار کے روزے کو ہونا کیسے چاہیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اول منزل پر یہ بات طے ہے کہ اس انسان کو ہونا روزے سے چاہیے. پھر اس کی سانسیں بھی تسبیح کا درجہ رکھیں گی، پھر اس کا سونا بھی عبادت قرار پائے گا. اور یہی حقیقت ہے، لیلۃ القدر ہے. یقیناً آپ اعمال انجام دیں گے، اور ایک جملہ کہیں، لطیف جملہ، یہ بھی عمل ہے. یہ ذکر امیر المومنین یہ بھی عمل ہے. اور اس کے بعد پھر مخصوص اعمال جو صاحب مفاتیح الجنان نے دیگر کتب کے اندر آپ کو ملتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے ہیں لیلۃ القدر کے اعمال جو اعمال مختصہ ہیں، کہ یعنی ایک ایک شب کے ساتھ مختص ہیں، اور کچھ مشترکہ ہیں جو مطلقاً تینوں یا چاروں آخری ساری طاق راتوں میں بجائے لا جا سکتے ہیں، وہ علیحدہ ہیں. تمام کے تمام اعمال انجام دیے جائیں گے. جاگنا بھی عبادت. لیکن مقام فکر یہ ہے کہ جاگنا کیسا جاگنا ہو. اگر تو صرف جاگ کر گزاری رات، تو پھر رات گزری آپ جدا. لیکن ایسا جاگنا نہ ہو، بلکہ جاگنا مع تفکر ہو. یعنی اگر کوئی تفکر کے ساتھ جاگے گا تو پھر اس کے جاگنے کی روش اور، اگر کوئی بدون تفکر جاگے گا اس کے جاگنے کی روش اور. اسی لیے روایات کے اندر ایک لحظے کے تفکر کو کئی ہزار سال کی عبادتوں کے مترادف قرار دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تفکر کیسا تفکر ہو. تو ایک مثال دیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. وہ تفکر ویسا تفکر ہو جیسا شب عاشور حر نے کیا تھا. کیونکہ سونا اور جاگنا یہ کیفیات انسانیہ ہیں. لیکن اگر کوئی سوئے بامعرفت ہو کے، اگر کوئی جاگے بامعرفت ہو کے، تو وہ اس کے کام آتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ رمضان کی معرفت تھی، اور معرفت کے بعد جب اس کا روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگر روزے سے نہیں بھی ہیں جن لمحات میں، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو رہے ہیں لمحے. اور پھر اس سے بات آگے بڑھائیں کہ کیوں آخر یہ تکلیف اس نے ہم پہ قرار دی. جتنی بھی تکالیف شرعیہ ہیں ان کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. یہ علیحدہ بات کہ مصلحت حقیقیہ جو ہے اسے فقط خداوند متعال درک کر سکتا ہے. لیکن جو لاجکس، جو حکمتیں ہم تک پہنچی، وہ تو ہم درک کر سکتے ہیں. دو طرح کے فوائد اس نے روزے میں رکھے، ایک مادی فائدہ، ایک مانوی فائدہ. ہم میٹیریلسٹک ہیں، مادی فائدہ بھی تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا. یہ حقیقت ہے کہ اگر مادی فائدہ مانوی فائدے سے نہ ٹکرائے تو شریعت اس سے روکتی نہیں آپ کو. مادی فائدہ کیا دیا آپ کو روزے نے؟ تو میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کیے ہوئے، سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو. اور یہ الفاظ ہمارے نہیں، یہ الفاظ کسی ڈاکٹر کے نہیں، یہ الفاظ کسی ماہر طب کے نہیں، کسی طبیب کے نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے طبیب روح کے الفاظ ہیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ بھی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس روزے کے متعلق. پہلا الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسرا الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ دو طرح سے پڑھا گیا. مادی فائدے سے پہلے نکالا، یعنی مادی فائدہ دیا آپ کو، دینے کے بعد مادی فائدے سے نکالا. تو مادی فائدہ کیا تھا؟ روزہ رکھو تاکہ صحت مند آپ رہو گے. مانوی فائدہ کیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ. دونوں طرح سے پڑھا گیا. یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اگر دوسری طرح سے پڑھے تو روزہ میرے لیے ہے، میں جزا نہیں دوں گا، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. یعنی میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو جس کی جزا خود خداوند متعال قرار پائے، اس
کی منزل عرفان بڑی جدا ہوتی ہے. تو اب مانوی فائدے وہ بتا رہا ہے, بتا ان کی زبانی رہا ہے جن کے ذریعے پیغام اس نے پہنچایا. اگلا مانوی فائدہ معصوم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار. روزہ جنہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو, یعنی روزہ ہے ڈھال. کیا مطلب؟ علی کی محبت ڈھال ہے تو شہر رمضان اور ولایت علی کے آپ کے پاس ایک ڈھال نہیں, دو ڈھالیں موجود ہیں. ایک ڈھال روزے کی ہے جو جہنم کے خلاف ہے, دوسری ڈھال ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے جو جہنم کے خلاف ہے. اور یہی شافعی نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ, امام الانس والجنہ. شافعی کہہ رہے ہیں جنات کا بھی امام علی, انسانوں کا بھی امام, تو پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ آپ کے 4 معتبر آئمہ میں سے شافعی ایک امام ہے. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ جسے آپ کا امام بھی اپنا امام تسلیم کرے اسے ہمارا پہلا امام علی حیدر کرار کہا جاتا ہے. علی حبہ جنہ, محبت علی ڈھال ہے, قسیم النار والجنہ, جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا, وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. نہ فقط کہ یہ انسانوں کا امام, جنات کے امام کو بھی علی حیدر کرار کہا جاتا ہے. اور یہی لسان قدرت جب لباس اعجاز میں پکاری وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن انس کو نہیں خلق کیا میں نے مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرے. اب یہ معنوی فائدے وہ بتاتا جا رہا ہے. اس سے آگے اگر بات بڑھائیں, کیوں مصلحت آخر تھی کیا روزے کو فرض قرار دینے کی؟ مقام فکر, یہ اصل مقام فکر ہے. تو دیکھیے مبطلات روزہ جتنے ہیں ان میں سے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو عام روٹین میں آپ کے لیے جائز ہیں. بھئی کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مباح ہے, جائز ہے. لیکن حالت روزہ میں اس نے کہا کہ روک لو ہاتھ. اپنی زوجہ انسان کے لیے حلال ہے لیکن حالت روزہ میں اس نے کہا کہ اب جائز نہیں قرار پائے گی. کیوں؟ آخر مصلحت کیا تھی؟ وہ واجبات کی صورت میں ایک حکم کو لاگو کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر جائز اور مباح کاموں سے روک رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دراصل پریکٹس کروانا چاہتا تھا, ریاضت کروانا چاہتا تھا, اور ریاضت کے نتیجے میں اس نے کوئی عسر و حرج آپ پہ نہیں لانا تھا, بلکہ فقط ریاضت کے ذریعے مطلوب یہ تھا کہ جب آپ میری رضا کے واسطے جائز اور حلال کاموں سے اپنے آپ کو روک رہے ہو تو پھر میری ہی رضا کے واسطے تمہارے لیے حرام سے رکنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی واجب روزہ قرار دیا اور جائز کاموں سے وہ روک رہا ہے, پریکٹس کروا رہا ہے کہ ریاضت کر لو, عادی ہو جاؤ تم اس بات کے کہ جب جائز سے رک سکتے ہو تو پھر ناجائز سے رکنا تو تمہارے لیے بہت آسان ہے. اسی سے انشاءاللہ العزیز سلسلہ گفتگو کا دوسری نشست میں آغاز ہوگا. وہ رات کہ جو رات لیلۃ القدر تھی, وہ مہینہ کہ جس مہینے میں علی سے فیض لینا تھا زمانے نے, لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. ایک جملہ کہیں عزادارو, قرآن صامت لیلۃ القدر میں اترا ہے, قرآن ناطق لیلۃ القدر میں اوپر جانے کی تیاری ہے. صامت کو خدا نے اتارا, ناطق کو مخلوق خدا نے اوپر بھیجنے کا اہتمام کیا. خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف خطبہ, جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے نا تو خطبہ دیتے دیتے پیغمبر رونے لگے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا ماذا یبکیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ تو کہا لب لباب یہی ہے, یا علی
ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہوگا، تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ اولین کا بدبخت ناکہ سالے کی کونچے کاٹنے والا، یا علی آخرین کا بدبخت وہ ہوگا۔ ایک روایت میں کہا کہ یہی اولین و آخرین کا بدبخت ہے جو ناکہ سالے کی کونچے کاٹے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تشبیہ دی گئی امیر المومنین کو شاعر خدا سے۔ حاضردارو ذرا تصور تو کیجئے، 40 سال پیغمبر کے جانے کے بعد علی زندہ رہے ہیں، اور یہی 40 سال صرف رسول کی جدائی علی نے نہیں سہی، بلکہ بطول کی جدائی بھی علی نے سہی ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے عزادارو، ادھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا چھوڑ گئی، اور جب علی کو خبر ملی نا کہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا چھوڑ دی، عزادارو منہ کے بل میرے مولا مسجد میں گرے تھے نا، اور جب ہوش آیا، ہوش دلایا گیا تو یہی جملے تھے نا، اے زہرا آج کے بعد علی اپنے حال کسے بتایا کرے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کسے بتائے گا علی اپنے حال؟ نہ زہرا رہی نہ رسول اللہ رہے۔ اب ذرا سوچئے زندگی کے وہ سال علی نے کیسے گزارے ہوں گے کہ پیغمبر بشارت بھی دے چکے ہیں، یا علی تیری داڑھی خون میں رنگین ہوگی۔ پس عزادارو علی کی زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان آ گیا۔ جب آخری ماہ مبارک رمضان آیا نا، 28 یا 30 کے قریب میرے مولا کی اولادیں عزادارو با اختلاف روایات، لیکن علی کی روٹین یہ تھی، ایک ایک افطار اپنی ایک ایک اولاد کے گھر کرتے تھے، اور نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ظاہری طور پہ دوسروں کو بھی تو اب علی نے بتانا ہے نا۔ عزادارو متصل تھا حج ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، قافلے رمضان ہی میں نکلنا شروع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ وقت بہت لگتا تھا حج پہ جاتے ہوئے، رمضان میں قافلے نکلا کرتے تھے۔ ابتدائی ایام ہیں، کچھ آوازیں علی کے کانوں میں آئیں۔ حسن سے کہا، حسن بیٹا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جانتے تو تھے لیکن ظاہری دنیا میں ظاہری طور پہ عمل کرتے تھے نا۔ حسن سے کہا بیٹا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ حسن نے علیہ السلام نے ایک مرتبہ باہر آ کے دیکھا اور کہا بابا جان حج کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، وہ علی کے جو عاشق اللہ ہے، وہ علی کے جو خدا کا محبوب بھی ہے، خدا کا محب بھی ہے، جسے کعبہ بڑا پیارا ہے، جسے خدا سے راز و نیاز کرنا بڑا پسند تھا۔ جب علی کو بتایا گیا نا کہ قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں، میرے مولا نے کہا حسن اس سال تمہارا بابا حج کے لیے نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسن تمہارا بابا حج کے لیے نہیں جائے گا۔ عزادارو دن گزرنا شروع ہوئے، روز جمعہ آیا اور اصحاب نے دریافت کیا، مولا سے دریافت کیا مولا کیا ماجرا ہے؟ اپنی داڑھی کو خضاب نہیں لگایا۔ عزادارو علی نے داڑھی کو خضاب نہیں کیا اس ماہ مبارک میں، تو علی نے کہا اب یہ داڑھی علی کی علی کے خون ہی سے رنگین ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بتاتے آ رہے عزادارو، اب کرتے کرتے جب 18 دن گزر گئے نا عزادارو، اسی روز کی صبح میں ایک مرتبہ کہا حسن سے، حسن بیٹا آج ماہ مبارک کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا 18 دن گزر گئے۔ اس کے بعد حسین سے مخاطب ہوئے، حسین سے جب مخاطب ہوئے تو کہا بابا 12 دن کے بعد امت مسلمہ عید منائے گی۔ عزادارو کہا سارے منائیں گے لیکن علی عید نہ منائے گا۔ پس عزادارو یہ لیلۃ القدر آ گئی، ہم اور آپ تو لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں نا، اللہ توفیق دے میری قوم کے جوانوں کو اس شب میں جاگنے کی، اس شب میں اعمال مخصوصہ بجا لانے کی۔ لیکن علی کی زندگی کی ہر رات لیلۃ القدر تھی، علی نے ہر رات جاگ کے گزاری، لیکن آج کی رات کچھ مختلف تھی عزادارو۔ جس نے انگوٹھی خیرات میں دی ہو، جس کے پیر سے جس کی ٹانگ سے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا، لیکن آج کی رات عزادارو کچھ اور نوعیت کی تھی۔ 2 رکعت نماز علی پڑھتے
تھے، پڑھنے کے بعد باہر جاتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میں کہوں گا مولا یہ رات بڑی مشکل تھی آپ پہ کہ آپ بار بار کہتے تھے ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن لا یوم کا یوم کا یوم عبداللہ، حسین کی غربت پہ کون نہ روئے۔ علی بھی جانتے تھے صبح مجھے ضرب ماری جائے گی، حسین بھی جانتے تھے مجھے صبح ضربے ماری جائے گی، لیکن علی کو پتا تھا، اتنا پتا تھا مجھے ضرب لگنے کے بعد زینب کو تماچا نہیں لگے گا، لیکن حسین جانتے تھے ارے میری سکینہ کو میرے بعد تماچے لگے گے اور زینب کا مکنا لعنت اللہ ہے۔